فرش التراب يضمني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبہ قومه فهو منهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے ساتھ آپ لوگ بھی درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ساری دنیا کو، ساری کائنات کو اپنے ارادے سے بنایا، کسی کے مشورے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج اور یہ دنیا کے اندر انسان اور جنات، جانور، یہ فرشتے، دن اور رات، یہ سارا کا سارا اللہ پاک نے اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنے ارادے سے بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ انسان ہو تو انسان کی صورت ایسی ہو، جانور ہو تو جانور کی صورت ایسی ہو، چاند ہو تو ایسا ہو، سورج ہو تو ایسا ہو. بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے ارادے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے. ایک بات عرض کر دوں، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے، کبھی آسمان زمین کو اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں بنایا، کبھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے میں تھوڑا اس کو وقت لگ گیا، فرشتوں کو بنانے میں وقت لگ گیا، سمندروں کو بنانے میں وقت لگ گیا، پہاڑوں کو بنانے میں وقت لگ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو جب بنایا، ساری دنیا کو اللہ رب العالمین نے جب بنایا تو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے، اللہ رب العالمین نے دنوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے یا راتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں بنایا، بلکہ ایک دم بنایا. کیا کرا؟ ساری کائنات. اب مخلوقات کو کبھی بنایا، مخلوقات میں سے کبھی کسی کی پہلے باری آ گئی، کسی کے بعد میں باری آ گئی. اور مخلوقات میں کیا ہے؟ زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تارے بھی ہیں، ہیرے بھی ہیں، مٹی بھی ہے، سونا بھی ہے. یہ سب مخلوق ہے. مطلب کیا ہے؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب کیا ہوں گے؟ مٹی سے بنے ہیں، مٹی بنیں گے. مٹی سے بنے ہیں. سونے کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پہاڑوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا، درختوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا،
سارے جانوروں کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ساری مخلوق کو اللہ نے مٹی سے بنا دیا، لیکن انسان کی جب بنانے کی باری آ گئی تو اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا۔ تو بہرحال یہ سارے دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دنوں کو کون بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کچھ پاگل لوگ یہ ہیں، کچھ دیوانے لوگ یہ ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہر دن نیا ہوتا ہے، یا ہر مہینہ نیا ہوتا ہے، یا ہر سال نیا ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ایک کتاب آپ کے ہاتھ میں تھما دی گئی جس کے 100 صفحات ہو، اب اس کتاب کو لے کر آپ بیٹھے ہیں اور اس کا پہلا صفحہ آپ نے کھولا، اب پہلا صفحہ اس کو مکمل کیا آپ نے، تو کیا صفحہ بدلنے سے دنیا بدل جاتی ہے، کتاب بدل جاتی ہے؟ صفحہ بدلنے سے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے؟ صفحہ بدلنے سے نہیں، بلکہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ایک دم بنایا۔ کیا کیا؟ اور اللہ نے انسانوں کے سہولت کے لیے پھر اللہ پاک نے ترتیب بنائی۔ کیا بنائی؟ اللہ نے ترتیب بنایا۔ پہلے اللہ رب العالمین نے بندوں کو سمجھایا، دیکھو سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے کو دن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دن۔ دین الگ ہے اور دن جس میں یا نکل گیا وہ چلنے والا جلنے والا وہ دن ہوتا ہے کہ سورج جلتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ دنیا جلتی ہے، اس کو دن کہتے ہیں، اور ایک ہے دین۔ اس میں فرق ہے۔ دین مطلب یہ ہے کہ ہمارے کندھے پر، ہمارے اوپر کسی نے کوئی ذمہ داری دی ہے، ہم کو کسی نے پابند کیا ہے، ہم کسی کے پابند ہیں، ہم کسی کے نام لیوا ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں، ہم کو کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنے کے کام دیا ہے، اللہ نے ہم کو کچھ کاموں سے بچنے کی تاکید کی ہے، اس کا نام ہے دین، اور ایک ہے دن۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دین بولا جائے بھئی یہ اللہ کا دین ہے نا، تو سمجھ میں یہ آیا کہ نہیں بھائی یہ کوئی بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے، کچھ ہم پر لادا جا رہا ہے، کچھ ہم پر سونپا جا رہا ہے، ہم کو کچھ کہا جا رہا ہے، ہم کو پابند کیا جا رہا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ دین، اور ایک ہے دن۔ دین اور دن میں فرق ہے نا، ہاں؟ لیکن دن کو دین کے مطابق گزارنا ہے۔ دن کو کیا کرنا ہے؟ دن کو بھی تو اللہ نے سمجھایا، اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا، دیکھو سورج جب طلوع ہو رہا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو اس کو دین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دن کہتے ہیں اس کو۔ اور اللہ رب العالمین نے سمجھا دیا ہم نے دن کیوں بنایا، دن کیوں بنایا؟ تو اللہ نے بنایا دن میں چلو پھرو، ملاقات کرو، کماؤ، کھاؤ پیو، ہے نا؟ دن کیوں بنایا؟ اللہ رب العالمین نے سورج کو بنایا اور سورج کو دن بھر چلایا، اور اللہ نے یہ اس لیے بنایا کہ انسان اس کی روشنی میں بے خوف چلے، کمائیں، کھائیں، خدمت کرے، ہے نا؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے، اب اس کو کہتے ہیں ایک دن۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک۔ بھئی آج یہ سورج یہاں سے نکلا اور ادھر غروب ہو گیا تو اس کو کوئی 5 دن کہیں گا؟ کیا بولیں گے؟ ایک دن۔ اگر دن نہ ہوتا تو آپ کو کوئی مزدور نہ ملتا، دن نہ ہوتا تو آپ کے سونے
اور کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، دن نہ ہوتا، تو آپ اپنے آپ کو شمار بھی نہ کرتے کہ آپ بچے ہیں کہ بڈھے ہیں کہ جوان ہیں، کتنے سال کے ہیں۔ دن نہ ہوتا تو آپ کو کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا۔ دن نہ ہوتا، اگر دن نہ ہوتا اور میں کہتا صاحب آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، تو وہ تو یوں کہتا بھی، پوچھتا وہ کہ جب دن نہیں ہے تو لینے دینے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ آج آدمی کہتا میں آپ کو 1 سال میں، 5 دن میں، 8 دن میں، مہینے بھر میں جی آپ کو کیا کروں گا، میں آپ کی امانت لوٹاؤں گا۔ دن ہے اس لیے مزدور کی مزدوری طے کی جاتی ہے کہ بھئی میں 8 گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا، صبح یا شام تک آپ کے پاس میں کام کروں گا۔ دن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت بنائی، اگر دن نہ ہوتا تو آدمی کسی چیز کو شمار نہیں کر سکتا تھا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العالمین نے دن بنائے۔ اب ویسے ہی اللہ پاک نے کیا کیا، دنوں کو جمع کیا۔ 7 دن کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سمجھا دیا کہ یہ 7 دن کا ایک ہفتہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا بولو نا، 7 دن کا ایک ہفتہ ہوتا ہے۔ بھئی جمعہ آ گیا، ہفتہ آ گیا، اتوار آ گیا، پیر آ گیا، منگل آ گیا، بدھ آ گیا، جمعرات آ گیا، ہے نا۔ اب یہ دنوں کے نام بھی اللہ ہی نے رکھے۔ اور کیوں؟ اگر دنوں کے نام نہ ہوتے تو آپ کو کیا خبر ہوتی کہ میں کون سے دن پیدا ہوا، میرے بابا کون سے دن مرے، آپ کو قرض کون سے دن دیا تھا، یہ بھی پتہ نہ چلتا۔ تو اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا، دن پیدا کیا، دنوں کو پیدا کیا، اور دنوں کو پیدا کر کے پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا، ان کے نام رکھ دیا۔ جمعہ کا دن، اس کا نام کون رکھا؟ اللہ نے۔ ہفتے کا دن، اس کا نام کون رکھا؟ اللہ نے۔ سارے دنوں کا نام اللہ نے رکھا۔ اب دیکھو، ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد پھر دوسرا ہفتہ آیا، تیسرا آیا، ایسے پورے ہفتے گزر گئے، تو پھر کیا ہو گیا، ایک 4 ہفتے کے بعد یا 5 ہفتے کے بعد پھر مکمل 30 دن 29 دن ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے دنوں کے علاوہ اللہ نے مہینوں کو جمع کیا، اور اللہ نے مہینوں کا نام رکھا۔ آپ کو دن معلوم ہوتے، اگر مہینہ نہ معلوم ہوتا تو آپ یہ بتاؤ آپ اپنی عمر کیسے معلوم کرتے؟ آپ اپنے بچوں کی شادیاں کیسے طے کرتے؟ آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کیسے کرتے؟ آپ اپنے زکوٰۃ کیسے ادا کرتے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ سمجھا دیا کہ دیکھو، ایک دن کو دن کہتے ہیں، پھر یہ 7 دن کو ایک عشرہ کہتے ہیں، ایک ہفتہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ 2-3 عشرے گزر گئے تو اس کے بعد مہینہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مہینہ ہوتا ہے۔ پھر مہینوں کا نام اللہ نے رکھ دیا۔ رمضان نام کس نے رکھا؟ کس نے نام رکھا بولو؟ رمضان اللہ نے نام رکھا۔ ذی الحجہ اللہ نے نام رکھا۔ سارے مہینوں کے نام اللہ نے رکھے۔ شعبان نام کس نے رکھا؟ اللہ نے نام رکھا۔ اب اللہ رب العالمین نے مہینوں کے نام رکھے، ہے نا۔ اسی طریقے سے عیسوی سن کے اندر کچھ مہینوں کے نام الگ ہیں، ہجری تاریخ میں اور ہجری کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے، اور نبوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے کچھ جو ہجری مہینے الگ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ شمار کیا۔ کچھ نبوی مہینے ہیں، ہجری مہینے ہیں، اور عیسوی مہینے ہیں، ہے نا۔ تو آدمی سمجھ جاتا ہے بھئی یہ کون سا مہینہ چل رہا بھائی، ارے یہ ذی قعدہ چل رہا ہے، نہیں، ذی قعدہ تو ہے، لیکن عیسوی مہینہ کیا ہے بھئی؟ ہاں بھئی یہ مہینہ چل رہا ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، دسمبر کا، یہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے نا۔ پہچان کے لیے کچھ عیسوی نام رکھ دیے ہیں اور کچھ ہجری نبوی نام رکھ دیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ نام تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہیں، دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہو گئے دنوں کے پجاری۔ کیا ہو گئے؟
کیا ہو گئے؟ اور کچھ لوگ ہو گئے راتوں کے پجاری، اور کچھ لوگ کیا ہو گئے؟ گھنٹوں کے پجاری، سمجھے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے ساری دنیا، سارے دنوں کو، ساری راتوں کو اللہ ہی نے تو بنایا نا۔ رات اللہ نے کیوں بنایا بولو؟ کیوں بنایا؟ چوری کرنے کو، زنا کرنے کو، شراب پینے کو نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یوں سمجھایا، میں نے رات میں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، دیوانو میں نے رات اس لیے بنایا کہ تم سکون سے آرام کر سکو، سو سکو، کچھ اپنے طبیعت کو بنا سکو، کچھ آرام کر سکو۔ تمہارا دل دماغ نیند کا محتاج ہے، تمہارا جسم نیند کا محتاج ہے۔ اگر تمہیں نیند نہ ہو تو پاگل ہو جائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جس بندے کو 2-3 دن تک نیند نہیں ہوتی ہے، سمجھے نا، تو وہ بیٹھا بیٹھا بھی سوتا ہے، لیٹا لیٹا۔ بعض لوگ تو کھڑے کھڑے، ہم نے ریلوں کے اندر، ٹرینوں میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ ٹرین میں کھڑے کھڑے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، حد تک ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو نیند انسان کی بہت بہت ضروری چیز ہے۔ اگر نیند نہ ہو، دنیا میں آج تک لوگ جو پاگل ہو گئے ہیں وہ 2 وجہ سے ہو گئے ہیں۔ پنکھا لگا بولا، کتنی وجہ سے ہو گئے؟ 2 وجہ سے لوگ پاگل ہو گئے ہیں، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بچپن سے پاگل کر دیا وہ تو ان کی دماغ کی کمی کی وجہ سے ہوا۔ ان کا دماغ ہی بچپن سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹا کر دیا، جس کی وجہ سے پاگل ہو گئے۔ لیکن بڑے ہو جانے کے بعد جو لوگ دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں، اس کی صرف 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدمی کو نیند نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ جس کو جاگنا ہوتا ہے، جس کو 1 لمحے کی نیند نہیں ہوتی ہے، پھر وہ چند دنوں کے بعد پاگل ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی اکیلا کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بڑبڑ کرتے رہتا ہے، اسے سمجھ میں بھی نہیں آتا میں جانور سے بات کر رہا ہوں یا انسان سے بات کر رہا ہوں، چھاؤں کے نیچے بیٹھا ہوں کیا گوبر کے اوپر بیٹھا ہوں، اسے کوئی سمجھ میں نہیں آتا، بس بڑبڑ کرتے رہتا ہے۔ یہ نیند نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز ہے، ایک یا تو بہت زیادہ اس کو خوشی ہو گئی یا بہت زیادہ اس کو غم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جس کو کہتے ہیں ٹینشن۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹینشن۔ اب تو ٹینشن میں لوگ مر رہے ہیں، سمجھے نا؟ دل اس قابل ہی نہیں ہے کہ غم برداشت کر سکے، ٹینشن برداشت کر سکے۔ اس لیے بعض لوگ اب تو پیسہ بہت آ گیا تو ختم، یا تو پیسہ بہت زیادہ ختم ہو گیا تو ختم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹینشن آ گیا تو بھی آدمی پاگل ہوتا ہے، اور اگر بہت زیادہ آدمی کو اس کے حیثیت سے زیادہ خوشی ہو گئی تو آدمی۔ ہمارے پاس اوسے میں ایک کچی صاحب تھے، جامع مسجد کے سامنے ان کا ریڈیو کا دکان تھا۔ وہ میرے مصلی تھے، کبھی کبھی نماز کے بعد جا کر، کسی بھی نماز کے بعد جا کر ملاقات ہوتی تھی، بیچارے چائے وغیرہ پلاتے تھے۔ جب زلزلہ ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ زلزلہ ہو گیا تھا۔ میں 1993 میں یہاں آیا تھا، زلزلہ ہونے کے بعد ہی آیا تھا، تو نماز کے بعد کبھی کبھی ان کے پاس جا کر بیٹھنا ہوتا تھا۔ تو ہوا ایسا کہ بیچاروں کو اس وقت ہر آدمی کو 40 ہزار روپے مل رہے تھے، جن کا مکان نہیں ہے ان کو مٹیریل وغیرہ کچھ مل رہا تھا، اور مرنے والوں لوگوں کو لاکھ 2 لاکھ روپے کچھ مل رہا تھا۔ تو وہ بیچارے کیا کریں معلوم؟ اب ان کو معلوم نہیں تھا اور انہوں نے اتنا پیسہ دیکھا نہیں تھا، تو انہیں پتہ چلا کہ بھی آپ کو اس وقت 2 سے 2.5 لاکھ روپے ملنے والے ہیں۔ تو وہ دیوانے ہو گئے۔ وہ پہلے ایسا حال ہو گیا کہ وہ پاخانہ پیشاب کہاں کریں سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ دیوانوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ان کو جامع مسجد کا جن لگ گیا،
سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے پاگل ہو گئی ہے. لیکن جب بھی وہ بیٹھ کر بات کرتے تھے نا تو کیا کرتے تھے؟ کئی کی بات کرتے تھے. وہ 2 لاکھ اب اس کو وہاں رکھنے کا ہے، وہ 2 لاکھ اب وہ اس کو دینے کا ہے، وہ 2 لاکھ اب وہ. تو خوشی بہت زیادہ ہو گئی کہ اب اتنا پیسہ ملنے والا ہے. تو کیا ہو گیا؟ وہ مینٹل ہو گئے. تو نیند آدمی کو ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اور اکثر مفسرین نے، اللہ والوں نے، عقل والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو اکثر لوگ جو پاگل ہو گئے، جو رات کو سوتے نہیں ہیں، وہی دیوانے ہو گئے. کون لوگ پاگل ہو گئے؟ اس لیے شریعت میں بھی عشاء کے بعد جاگنے کو منع کیا گیا ہے. اللہ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو، اور کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی رات بھر عبادت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کملی اوڑھتے ہیں، رات بھر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، تھوڑا سا کیا کر دیجئے، اس کو کم کر دیجئے. مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کو سمجھا رہے اللہ کہ تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو. تو علماء نے لکھا ہے عشاء کی نماز کے بعد جاگنا بغیر کام کے بالکل جائز نہیں ہے. کوئی اس لیے بیٹھا ہے روڈ پر کہ میرا دل گھر میں نہیں لگ رہا ہے، تو وہ مکار گناہگار ہے. جس کا دل گھر میں نہیں لگ رہا ہے اس کا دل بازاروں میں لگتا ہے. جس کا دل گھر میں نہیں لگ رہا ہے اس کا دل روڈوں پہ اور اندھیری راتوں میں باہر کے کٹوں پر دل لگ رہا ہے. تو یقیناً جب وہ گھر سے باہر نکلے گا تو باہر کا ماحول تو اس کو کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا کر دے گا. دل میں کوئی نہ کوئی اس کا خیال گزرے گا، یا تو چوری کا گزرے گا، یا تو گناہ کا گزرے گا، یا شراب کا گزرے گا، یا اس کو اور کوئی تنہائی اور بیکاری اس کو ستائے گی. اس لیے کہا گیا ہے عشاء کی نماز کے بعد، جب عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو جاؤ. اتنے پرانے بڈھے مسلمانہ ہو گئے، ارے بچے پیدا کر کے نواسوں کا تم نے نام رکھ لیا. کبھی یہ بھی تم نے پوچھا کہ شریعت میں سونے کا کب ہے اور اٹھنے کا کب ہے؟ سونا اور اٹھنا شریعت نہیں ہے. وہ جانوروں کی زندگی ہے جن کے لیے شریعت نہیں ہے، جن کے لیے سونے کا وقت نہیں ہے، جن کے لیے جاگنے کا وقت نہیں ہے. مسلمانوں، تم کو شریعت دے دی گئی ہے، تمہارے سونے کا بھی وقت تمہارے نبی نے طے کر دیا ہے، تمہارے سونے کا وقت تمہارے رب نے طے کر دیا ہے، اور تمہارے جاگنے کا وقت بھی تمہارے رب نے طے کر دیا ہے. نہیں ہے؟ کب سوتے؟ آج یہ جوان پوٹوں کو پوچھو، بڑے موبائلہ ایک ہاتھ کے 6 انچ کے موبائلہ لے کے بیٹھتے ہیں، ان کو پوچھو کب سوتے؟ نیند نہیں آتی. کب نیند آتی؟ رات کو 2 بجے آتی، 1 بجے آتی، 3 بجے آتی، 12 کے بعد ہی نیند آتی. کب نیند آتی؟ اور یہ 12 کے بعد سونے والے، اور یہ 2 کے بعد سونے والے، یہ آدھی رات کو سونے والے، یہ مردودہ بھی کہیں اٹھ کے فجر پڑھیں گے. یہ مردود کو دیکھتے دیکھتے سو گئے ہیں، تو مردود بن کر فجر کی نماز تک سوئیں گے، فجر کی نماز چھوڑیں گے، اور آخر میں کیا ہوگا پتہ ہے؟ مردود آ کر کان میں پیشاب کر دیں گا، بے شرم، میں جاگ گیا اور تو سو گیا، اٹھ. حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو کہا دیکھو فجر کی نماز ترک نہ کرنا، اس لیے کہ یاد رکھو جو فجر کی نماز بغیر پڑھے کے سو جاتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مرید نے سوال کیا، اور سوال یہ کرا حضرت سونے والے اتنے زیادہ ہیں، اور شیطان تو ایک ہی ہوگا نا، شیطان کتنے ہیں؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے.
شیطان ایک نہیں ہے. جیسے اللہ نے آدم کا ذکر کیا تو آدم ایک ہی جگہ دنیا میں، آدم ایک ہے. آدم آئے، آدم کی اولاد آ گئی. شیطان آیا، شیطان کی اولاد بھی آ گئی. اور ہر آدمی کے پیچھے ایک شیطان ہے. ہر آدمی کے پیچھے ایک شیطان ہے. اسی لیے قرآن نے کہا نا اعوذ باللہ من ہمزات الشیطان، ہے نا، کہ ہمزات، یہ شیطان کیا ہے؟ آپ کو برائی پر ورگلانے والا، آپ کے دل میں برائی ڈالنے والا، آپ کو اللہ سے دور کرنے والا، آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا. یہ کون ہے؟ اگر آدمی کی شکل میں ہے تو وہ بھی شیطان ہے، اور شیطان کی شکل میں ہے تو وہ بھی شیطان ہے. آدمی کو جو برائی پر ڈال دے وہی شیطان ہے. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے بچے کو پکڑ کر برائی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ بھی آدمی کی شکل میں ایک شیطان ہے. تو بہرحال محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بابا شیطان اتنا بڑا ہے کہ اس کا پیشاب بھی سمندروں کی طرح ہے. اس کا پیشاب کیسا ہے؟ اب بتاؤ، سارے سمندر کا پانی ایک ایک قطرہ اگر کسی کے کان میں چھوڑا جائے تو سمندر بس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ایسا کہ شیطان کو بھی اللہ نے، اور اللہ نے خود کہہ دیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا بڑا دشمن ہے. یہ بڑا کیسا ہے؟ یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بڑا دشمن ہے. تو بہرحال مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ کب سوئیں، کب جاگیں، کیا کھائیں، کتنا کھائیں، کیا پہنیں، کتنا پہنیں، کیسے بال رکھے، کتنے بال رکھے، بالوں کو کیسا رکھے، میرا جوتا ہو تو کیسا ہو، میری چپل ہو تو کیسی ہو، میرے کرتے کے بٹن ہو تو کیسے ہو، میری ٹوپی ہو تو کیسی ہو. ہر چیز مسلمانوں کو سیکھ کر اس پر زندگی گزارنا چاہیے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا ایک ہے دن اور ایک ہے دین. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو. ایک چیز ہم لوگوں نے مسلمانوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے اس نیت سے نہیں سیکھا ہے. ایک چیز نہیں سیکھی ہم نے، ایک چیز نہیں سیکھی. بس خرگوش نے بچے پیدا کیا، خرگوش جیسے بھاگنے لگ گئے. ہمارا حال ایسی ہے، مسلمان نے بچے پیدا کر دیا، بس یہ بھی ایسے ہی چلنے لگ گئے، کوئی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دین اپنے مرضی کا نام نہیں. اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھا. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. کون ہے مسلمان؟ مسلمان کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بھی شک ہے؟ ارے ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ اکبر، ہمارا اللہ پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے، اپنے ماننے والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، اپنے ماننے والوں سے اللہ بات چیت کر رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. دل میں جو آیا وہ نہیں کرنا. اللہ کیا سمجھا رہا؟ بولو. دل میں جو آیا وہ نہیں کرنے کا، اور دل میں جیسا آیا ویسا بھی نہیں کرنے کا، اور دل میں جو آیا، ارے بولو نا، دل میں جو آیا کیوں نہیں کرنے کا؟ نہیں بھائی، ہم کسی کے پابند ہیں. اگر اپنی بیوی بولی، اپنی بیگم بولی تم جا رہے نا دکان کو، جاؤ، ٹھیک ہے، تم دن بھر دکان کو جاؤ، میں دن بھر کام بھی جا کر آتی ہوں. کیا بولیں گے آپ؟ کچھ بھی کر کے آتی ہوں. کیا بولیں گے؟ پسند ہے؟ ارے پگلی کہیں کی، جہاں جانے کا ہے میرے سے اجازت لینا پڑے گی نا.
اور کچھ بھی کرنے کے لیے تو تجھے مجھے پوچھ کے کرنا پڑے گا نا، تب تو میری بیگم ہے اور میں تیرا شوہر ہوں، صحیح ہے؟ اور اگر نہیں اپنا میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس سے تم کو کیا لینا دینا ہے؟ تمہاری ضرورت تو ہم سے پوری ہو جاتی ہے، ہماری ضرورت تم سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن تم تمہاری مرضی سے رہو اور میں میرے مرضی سے رہوں گی بولے تو چلے گا؟ رشتہ باقی رہے گا؟ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اسلام ہے، آپ کو اپنی مرضی بالکل نہیں چلانی ہے، ہم کو اپنی مرضی سے زندگی بالکل نہیں گزارنی ہے، اور اگر ہماری مرضی چل گئی تو ہم اللہ کی بندگی سے نکل گئے، اللہ کے نیک لوگوں کے لسٹ میں سے ہمارا نام ختم ہو گیا، اللہ کے فرما بردار لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم طبیعت کے لوگ ہو، اپنی طبیعت سے چلنے والے ہو، تم اپنی چاہت سے چلنے والے ہو، اللہ کی شریعت تمہارا دین نہیں ہے، اس لیے اللہ کا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو سمجھا، اب مسلمان بن گئے، جی بن گیا، اب کیا کرو؟ اللہ نے سمجھایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب دیکھو، تم اپنی مرضی والی زندگی نہیں گزارنا، اپنی خواہشات والی زندگی نہیں گزارنا، اس مردود یہ شیطان تم کو اپنے نفس کے تابع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے خواہش کے تابع کرتا ہے۔ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کیا ہے؟ اب مثلا جیسے بات چل رہی تھی اپنی، اللہ رب العالمین نے دن بنائے، دنوں کا پھر ہفتہ بن گیا، ہفتوں کا پھر جو ہے تو مہینہ بن گیا، اور مہینوں کے سال بن گئے، ہے نا بھائی؟ اب لیکن بات یہ آ گئی کہ بھئی جب سال ختم ہو گیا تو نیا سال آ گیا، ہے نا بھائی؟ کیا آ گیا بولو؟ کیا آ گیا؟ بے وقوفاں، میں نے شروع میں ایک بات آپ کو یہی کہا، سال نیا نہیں ہے، اللہ نے ایک دم کتاب تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے، دیا نہیں دیا؟ تاریخ بدلتی ہے، سال تاریخ پہلے کیا تھا بھئی 2001 آیا، پھر 2002 آیا، 2003 ہے، کسی آدمی نے اپنا مکان بنایا، اپنے مکان کے اس نے کچھ مجلے بنائے، کچھ تہہ خانے بنائے، اس نے کچھ منزلیں طے کر دیے، اب جو تو آپ اوپر چڑھ رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ یہ نیا مکان آ گیا، یہ بولیں گے؟ ارے بھی آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں نا، تو یہ پہلا منزلہ ہے بھئی مکان ہی ہے، یہ دوسرا ہے مکان ہی ہے، یہ تیسرا ہے، کیا یہ بولیں گے کہ جیلانی صاحب کا یہ پہلا مکان آ گیا، پھر اوپر گئے تو یہ دوسرا مکان آ گیا، یہ نیا آ گیا، یہ بولیں گے؟ نیا ہے 2023 کوئی نیا ہے؟ نہیں، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے جس دن پہلے دن اللہ نے جب اس کو پیدا کیا تھا، قیامت تک کے سارے دنوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، سمجھ میں آیا؟ سارے سالوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، یہ کتنے سال دنیا رہے گی یہ اللہ کے علم میں ہے، اب گنتی ہے صرف، کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب گنتی ہے، یہ 2001 ہے، یہ 2021 ہے، یہ 2022 ہے، یہ 2023 ہے، نیا کچھ ہے اس میں؟ نیا کچھ ہے؟ نیا کچھ نہیں، گزرا ہوا پرانا نہیں ہے اور آنے والا کوئی نیا نہیں ہے، لیکن اب لوگ جو ہے تو اس دن کو نیا مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ اور نیا مان کر کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ دینا کہ نہیں دینا مبارکباد؟ بولو بولو نا۔ اب کیا کریں، میرے پاس 1000 روپے تھے، ٹھیک ہے، اپن چلتے 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 اب 1000 روپیہ خرچ ہے، اپن 2-4 دوستوں کوئی بھی ہوں، ہے نا، اب چلتے چلتے 1000 روپے ختم ہو گئے، کس کے؟ میرے ختم ہوئی، تم سب تینوں دوستوں نے مل کر میرے کو مبارکباد دے دی، مبارک قاری صاحب تمہارے 1000 روپے ختم ہو گئے، مبارک قاری صاحب تمہارے 1000 روپے ختم ہو گئے۔ اب یہ بولو میری عقل مندی ہے کہ تمہاری عقل مندی ہے یا ہم سب کی بے وقوفی ہے؟ بولو نا۔ بھی
اللہ رب العالمین نے ہم کو جو سال دیا تھا وہ سال تو گناہ کرتے کرتے گزر گیا، غفلت میں گزر گیا، وہ سال تو اللہ کی بغیر یاد کے گزر گیا، وہ سال تو ہمارے اپنے نفس پر ظلم کرتے کرتے گزر گیا۔ اب اگر کوئی ہمیں کہے سال گزرنے کے بعد مبارک ہو، یہ پرانا تو گزر گیا لیکن آنے والا مبارک ہو، تو یہ عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ میرے بھائیوں، ایک تو سال بھر ہم نے گناہ کیے، لیکن سال کے اختتام پر پھر گناہ مت کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم صبح کرو تو توبہ کرو اور شام کرو تو توبہ کرو، اس لیے کہ تم نے رات گزاری ہے، رات میں کیا کیا خیالات آئے نہیں معلوم۔ رات کے گناہ کو معاف کرانے کے لیے رب کریم نے صبح میں استغفار کرنے کا حکم دیا، اور جنہوں نے دن گزارا ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے شام کو استغفار کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں تمہاری دن بھر کی زندگی پتہ نہیں کن گناہوں کے ساتھ گزری نہیں معلوم، اب شام کے وقت تم استغفار کرو۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ بھئی شام کے استغفار سے دن بھر کے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوگی، اور صبح کے استغفار سے رات بھر کے گناہوں سے رات بھر کے گناہوں پر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے بولو، جو چیز ختم ہو رہی ہے اگر اس کا منہ ہم گناہوں کے ساتھ باندھتے ہیں تو سال بھر کے سارے گناہ ہمارے نامے اعمال میں محفوظ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے، اسلامی سال یہ مسلمانوں کا سال ہے، اسلامی سال، اور عیسوی سال یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اوروں کا سال ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے چاہے مسلمانوں کا سال آئے نیا، سمجھے، یا نیا شروع ہو جائے یا غیروں کا سال شروع ہو جائے، اس پر خوشی منانا یا اس پر مبارکباد پیش کرنا، یا اس پر صرف اگر اتنا کہہ دیا آپ کو بھی مبارک، اللہ مسلمانوں کا نام مسلمانوں کے لسٹ میں سے نکال کر اللہ کریم غیروں کے لسٹ میں اللہ اس کا نام لکھ دیں گے۔ ایک بات سناؤں، پچھلی جمعہ کو ایک بات میں نے کہی تھی ایک مولوی صاحب کی، کہ پان کھا کر گدھے پر تھوکا گیا، ہولی کا دن تھا، مولوی صاحب خوش ہو گیا، مرنے کے بعد ان سے پوچھا گیا مولوی صاحب آپ قرآن پڑھے تھے، آپ ذکر کرے تھے، آپ نے اتنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، آپ نے اتنے لوگوں کو حج کرایا تھا، آپ نے لوگوں کو حج سکھایا تھا، آپ نے لوگوں کو ذکر سکھایا تھا، آپ نے اتنے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا تھا، مولوی صاحب آپ کا قبر میں کتنا اچھا گزر رہا ہوگا۔ تو اس مولوی صاحب نے خواب دیکھنے والے کو جواب یہ دے دیا کہ بھائی ایک موقع پر میں نے غیروں کی عید منا لیا، اللہ نے میرا شمار غیروں میں کر دیا۔ ایک بات اور سنو، اب آپ سمجھیں گے کہ یار اتنے سال کی عبادت ایک عمل سے برباد۔ ہاں، دودھ کو خراب کرنے کے لیے ایک مٹھی لینڈیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک مٹھی نمک کی ضرورت نہیں ہوتی، چٹکی بھر نمک یا چٹکی بھر لینڈی آپ گھڑا بھر دودھ میں ڈالو، قسم کھا کر بولو وہ تمہارا دودھ سلامت رہے گا؟ ارے بولو نا یار، ہاں ہوں کرو نا، ہے کہ نہیں زبان منہ میں، اس میں مجھ سے بولو، ہو جی، ہاں جی، نا جی، صحیح ہے جی، غلط ہے جی، ایسا کیوں جی، ویسا کیوں جی، بولو نا۔ خراب ایک گھڑا دودھ اس کو خراب کرنے کے لیے، میرے بھائیوں ہم سمجھیں گے ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری مسجدیں، ہمارے قرآن، ہماری دعوت،
پھر اس کا کیا؟ اللہ نے صاف کہہ دیا، دیکھو تم کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور مسلمانوں اگر مسلمان بننا چاہتے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھر کے آدھے ادھر کے رہیں گے، تمہارا شمار مسلمانوں میں نہیں کیا جائے گا۔ چپ جی، اب ان کے صحیح صحیح کر رہے تھے کیا؟ چپ چپ کرنے والا ہی کافر ہے، سچ سچ کرنے والا بھی کافر ہے، اور ان سے ڈرنے والا یہی مسلمان اور متقی پرہیزگار ہے۔ آیا کہ سمجھ میں نہیں آیا؟ بچوں کے برتھ ڈے کیا کرنا، گھر میں سنتے نہیں ہیں، سال کا برتھ ڈے گھر میں سنتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو سب کو سمجھانا پڑے گا، تم گھروں کے ذمہ دار ہو، گھر والوں کو ایسے سمجھاؤ اگر وہ زہر کھانے کو بیٹھ جائے۔ مولانا عمر صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال دی، اپنے گھر کے لوگوں کو ایسا بچاؤ ایسا بچاؤ جیسے کہ تمہیں پتا چلے کہ ایک پلیٹ کے اندر گلاب جامن ہیں، کیا ہے بولو؟ اب ہے تو نہیں لیکن چپ بولو نا، ایک پلیٹ میں گلاب جامن ہے نا، لیکن ایک گلاب جامن کو زہر لگا دیا گیا اور گلاب جامن کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب گھر کے لوگوں کو پتا چلا، گھر کے کسی ایک ذمہ دار کو معلوم ہے کہ گلاب جامن میں زہر ہے اور وہ گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا ذمہ دار ہے۔ اب بتاؤ جب کھانے بیٹھے اور اعلان کر دیا جائے کہ اس میں ایک گلاب جامن زہر کا ہے، باقی سب اچھے ہیں، کون کھائے گا؟ کون کھائے گا؟ بھی ایک ہی زہر کا ہے اور باقی سب اچھے ہیں، کوئی ہمت کرے گا؟ وہ تو یہ کہیں گے۔ تو مولانا عمر صاحب پالنی پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور جس کو پتا ہے کہ اس میں وہ جامن زہر کا ہے تو اور یہ برتن میں زہر ہے، تو جیسے وہ اپنے گھر والوں کو کھلانے سے پرہیز کرتا ہے ویسے گھر والوں کو جامن کے کھلانے سے بچاتا ہے، ویسے فرمایا ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس کو بے دینی سے بچانے کی فکر کرو۔ اگر کسی بھی کافر کا ایک عمل محبوب سمجھ کر اگر کسی مسلمان نے کر لیا، اس کو اچھا سمجھ لیا، تو یقیناً زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ایمان برباد ہو جائے گا، ثواب برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آنے والے نئے سال کے موقع پر نہ مسلمان کو مبارکباد دے، نہ مسلمان کافر کو مبارکباد دے، نہ کوئی کافر آپ کو مبارکباد دے دیا تو آپ نے اس کو کہہ دیا بھائی ہاں چلو آپ کو مبارک۔ یہ عام بات ہے، یہ عام بات ہے کہ کسی نے مبارکباد بول دیا تو ہم اس کو بولتے ہیں ہاں مبارک، مطلب یہ کہہ رہے ہیں انہیں ہم کو دعوت دے رہا ہے کفر مبارک ہو تو ہم بھی اس کو کہہ رہے ہیں ہاں ہاں آپ کو بھی مبارک ہو۔ کیا آپ کفر قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کی نافرمانی کو آپ اچھا سمجھنا چاہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ آنے والا 2023 اس موقع پر رات کو جاگنے والا، خوشی منانے والا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونے والا، جس مرد نے ایک پھٹاکا پھوڑا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، جس مرد مسلمان نے ایک سیکنڈ صرف اس رات کی خوشی کے لیے جاگا اس نے اسلام کا انکار کر دیا، کسی عورت نے اس رات کی خوشی میں اپنے ہاتھ کو مہندی لگائی یا اپنے کپڑے کو اچھا بنا کر پہن لیا، یا کسی مرد نے اس رات کے لیے کوئی کام کیا اس لیے کہ 2023 آ رہا ہے، تو یوں سمجھ لو ان سبوں نے اسلام کو الوداع کہہ کے کفر کو اختیار کر لیا ہے۔ آپ کہیں گے یار ہم اگر کافر ہوتے تو نماز کو کیوں آتے؟ ارے تم تو 14ویں صدی 15ویں صدی کے مسلمان ہو، تم تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا منافق نماز کو آتا تھا، نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا منافق پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، تم تو آخری صف کے نمازی ہو، تم تو آخری وقت میں آنے والے ہو۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ ہم مسجد کو آ گئے تو ہدایت مل گئی ہے؟ نہیں۔ ہم قرآن گود میں لے لیا ہے، ہدایت مل گئی ہے؟ نہیں۔ ارے ہم نے داڑھی رکھا ہے، ہدایت مل گئی ہے؟ نہیں۔ جب تک کہ اسلام سے اور جب تک کہ اسلام کے کاموں سے ہمیں اتنی محبت نہ ہو جائے جتنی ہمارے اندر جان ہے، یہ جان سے بھی زیادہ محبت اسلام اور اسلام کے کاموں سے نہ ہو جائے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ چپ چپ تو مسلمانوں کی دعوتیں کرتے ہوئے ہزاروں کافروں کو ہم نے دیکھا ہے، اور چپ تو اپنے سروں پر ٹوپیاں ڈال کر مسلمانوں میں شامل ہونے والے بھی ہزاروں دیکھیں گے نہیں دیکھے آپ لوگوں نے؟ کبھی مودی کو بھی دیکھے ہوں گے، کبھی وہ پارٹی والوں کو بھی دیکھے ہوں گے، سمجھے نا؟ وہ تو رہتے بنگالی بیچارے کیا ہیں، وہ تو جوکرا رہتے ہیں، سمجھے نا؟ تمہارا ووٹ لینے کا تو تمہاری ٹوپی، ان کا ووٹ لینے کا تو ان کا بھالا، وہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو، اس سال میں آنے والے دنوں میں کبھی بھی ہم یہ تحقیق کرے، یا اللہ میں مسلمان ہوں، مجھے آج کی رات، آج کا دن، میرا لباس، میرے سارے کام مجھے اسلام کے مطابق کرنے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، اٹھنا، پوچھنا، جیسے ایک ڈاکٹر سے ہم دوا پوچھتے ہیں، ویسے کسی عالم سے دین کی بات پوچھے کہ میں لباس بنانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کو کون سا لباس پسند تھا، اللہ کے نبی نے کون سا پسند کیا ہے، اور شریعت نے کون سا لباس حرام قرار دیا ہے اور کون سا جائز قرار دیا ہے، یہ ساری چیزیں پوچھنے کی ہیں اور پوچھ کر کرنے کی ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کرنے کا ہے جی تم کو؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کیسا بھی رہیں گے، کیسا بھی رہنے والا مسلمان نہیں ہے، یاد رکھو۔ تم اپنے آپ کو سمجھ جاؤ، میں کیسا بھی ہوں مسلمان ہوں، کیسا بھی رہنے والا مسلمان نہیں ہے۔ جیسا میرے نبی نے تجھے رہنے کو کہا ہے ویسا رہا تو تو مسلمان ہے، ورنہ میرے نبی نے فرمایا ہے میری سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا فلیس منا، وہ میرا نہیں ہے، میں اس کا نہیں ہوں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔